بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج 18 مئی سال 2022 بدھ کا دن، صبح کا وقت، نئی صبح، خوشگوار صبح، بیوٹیفل مارننگ، گڈ مارننگ، صبح خیر، اور آپ سب کو السلام علیکم۔ جی، تاریخ ہندوستان میں ہم پہنچے ہوئے ہیں جب دلی اجڑ جاتی ہے اور اس کی وجہ تھی تیمور لنگ کا حملہ۔ یہ 1398 عیسوی کی بات ہے، جہاں پہ ہم پھر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں تاریخ کے اوراق میں، صفوں میں۔ اچھا، تیمور لنگ نے 1398 میں بھی یہ دلی کو اجاڑ کے بیابان کر دیا۔ اچھا، وہ یہاں پہ قبضہ کرنے بھی نہیں آیا تھا، دین کی اشاعت کے لیے بھی نہیں آیا تھا۔ جو میں سمجھا ہوں وہ صرف اور صرف دولت اٹھانے کے لیے، اپنی فوج کو، اپنے سپہ سالاروں کو امیر اور خوشحال کرنے کے لیے یہاں دلی کو اجاڑ کر، یہاں پہ بیابان بنا کر، کھنڈرات بنا کر صرف 6 مہینے یہاں سٹے کیا اس نے ہندوستان میں، اور اپنی فوج کو لے کے واپس چلا گیا۔ اب اس کے بعد کیا ہوا وہ ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کے بعد دلی کی پکچر کیا رہی۔ پہلے 25 سال تو کوئی بادشاہ رہا ہی نہیں، یعنی 15ویں صدی کے آغاز میں، 1400 عیسوی کے بعد 15ویں صدی کا آغاز ہوا، 20-25 سال تک کوئی تخت دلی پر بادشاہ رہا ہی نہیں۔ ایک تماشا سا بنا ہوا کرتا تھا، بچے جیسے بادشاہ کھیلتے ہیں، آپ، میں نے، میرے جیسوں نے، 3rd کلاس لوگوں نے وہاں جانا، جا کے تخت پر بیٹھنا اور بڑا خوش ہونا کہ جی میں بادشاہ کے تخت پر بیٹھا ہوا ہوں، اپنی تصویریں بنوانی اور واپس گھر کو چلے آنا۔ یعنی اتنی میزریبل کنڈیشن، اتنی قابل رحم حالت دلی کی، ہندوستان کے دارالحکومت کی کبھی نہیں رہی جتنی تیمور لنگ نے کر دی۔ دلی صرف نام کی دلی رہ گئی، جو پورے ہندوستان کا کیپٹل سٹی یعنی دارالحکومت ہوا کرتا تھا، بڑا عالی شان قسم کا شہر تھا۔ اس کی مثالیں پوری دنیا میں دی جاتی تھیں، اور جتنا مال، دولت، زر ہندوستان کے مندروں میں پڑا ہوا تھا، پوری دنیا میں اتنا کہیں نہیں تھا، جو صرف اور صرف حملہ آوروں کی نظر ہوا، اٹھا کر لے گئے، لوٹ کر لے گئے، اور آخر میں جو رہی صحیح کسر تھی وہ تیمور لنگ نے 1398 میں پوری کر دی۔ یعنی دلی کو مکمل طور پر تباہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اور اس کے بعد پھر 20-25 سال تو سناٹا رہا۔ اس کے بعد دو خاندانوں نے اگلے 100 سال میں، یعنی مغلوں سے پہلے، مغل آ جاتے ہیں 16ویں صدی کے شروع میں، اور یہ ہم 15ویں صدی کے شروع میں بات کر رہے ہیں، یہاں پہ آ کے 2 خاندان چھائے رہے۔ ان کو موقع مل گیا، اتنے طاقتور نہیں تھے، لیکن کیونکہ ان کے مد مقابل کوئی تھا ہی نہیں، تو پھر ظاہر ہے جب اکیلا آدمی دوڑے گا تو شرط تو وہی جیتے گا، فرسٹ بھی وہی آئے گا، کیونکہ وہ اکیلا ہی ریس میں لگا ہوا ہو۔ یہی حال ہوا۔ سب سے پہلے 2 بڑے خاندانوں نے ہندوستان پر، دلی پر قبضہ جمانے کی، پیر جمانے کی کوشش کی، موقع غنیمت جان کر، کیونکہ وہاں پہ مزاحمت کرنے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ اب کھنڈرات ہی تھے بنے ہوئے۔ 15ویں صدی کا آغاز، مغلوں سے 100 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ پنجاب کا ایک حاکم تھا۔ اچھا، اب پکچر میں آئے گا سب سے پہلے سادات خاندان، یعنی سید زادے۔ سادات جمع ہے سید کی، یہ نوٹ فرمائیں، سید ہے واحد اور اس کی جمع ہے سادات، یہ نوٹ فرما لیں۔ اب ہوا کیا کہ سید خضر خان سب سے پہلا بندہ تھا۔ یہ تھا اصل میں پنجاب کا حاکم، یہ پنجاب کا حاکم تھا جی۔ اس نے ہمت کی، یہ اس بندے نے
اس نے ہمت کی اور جا کر دلی کے تخت پر براجمان ہو گیا. اچھا اس بندے کی، سید خضر خان کی حکومت دلی محل اور اس کے قرب و جوار کچھ میلوں تک، چند میل، 10 میل یا 20 میل گن لیں، یہاں تک اس کا حکم چلتا تھا. اس سے آگے اس کی بادشاہت نہیں مانی گئی. لیکن یہ یہیں پہ خوش تھا، اس لیے کہ پنجاب کی گورنری بھی حاکمیت کی اسی کے پاس تھی. پنجاب بہت بڑا ملک تھا، صوبہ تھا، اور دلی کی کرسی بھی سے مل گئی. یہ اپنے تئیں بہت خوش رہا، اس لیے کہ دلی چاہے قرب و جوار میں ہی صحیح، لیکن کیپٹل سٹی تو تھا. ایک تاریخی اہمیت تو اس کی بہرحال تھی. دلی کی ایک بہت وسیع و عریض تاریخ کی مالک، ہسٹری کی مالک، ایک اپنا ورثہ لیے ہوئے کھڑی تھی دلی. اور اس کے تخت پر جا کر یہ سید خضر خان صاحب، پنجاب کے گورنر نے اس تخت کو آباد کیا اور اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا. اب ہوا کیا کہ اس کے قرب و جوار تک ہی محدود رہی. دوسروں نے اسے حاکم تسلیم نہیں کیا، دوسرے صوبوں نے، لیکن یہ اسی میں خوش رہا. یہ نوٹ فرما لیں. اس بندے نے 7 سال دلی کے تخت پر قابض رہا. 7 سال اس کا دور حکومت رہا دلی پر. یہ نوٹ فرمائیں. 7 سال کے بعد اس کی قدرتی اور طبعی موت ہو جاتی ہے. سید خضر خان جو ہیں یہ فوت ہو جاتے ہیں، اور ان کا بیٹا سید مبارک بادشاہ ہوتا ہے. ان کی جگہ پہ ان کو ریپلیس کرتا ہے ان کا بیٹا سید مبارک خان. جی یہ رہا جی اس کا بیٹا. اپنے باپ کی وفات کے بعد یہ تخت پر بیٹھ گیا جی. اس نے 12 سال تک حکومت کی دلی پر، اور پھر اس بندے کو قتل کر دیا گیا. یہیں پہ دلی میں قتل ہو گیا. اب اس کے بعد یہ ہوا کہ 1433 سن کی بات ہے. اب جب ہم جہاں پہنچ چکے ہیں وہ 1433 ہے عیسوی. اب یہاں کیا ہوا کہ اس بندے کا، یہ جو قتل ہوا ہے نا، اس بندے کا بھتیجا تھا. پہلے تو یہ صاحب سید مبارک صاحب جو تھے یہ رہے براجمان، سید مبارک خان. یہ 12 سال تک حکومت میں رہے، اور پھر ان کو قتل کر دیا گیا، اور ان کا بھتیجا آ کے تخت دلی پر قابض ہوا، بیٹھ گیا. اس کا نام تھا سید محمد خان. بھتیجے کا نام تھا سید محمد خان. یہ نوٹ کر لیں. یہ صاحب جو تھے یہ آ کر دلی کے تخت پر بیٹھ گئے. انہوں نے اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا. اچھا اس کے دور حکومت میں جب سید محمد تھا نا دلی کے اوپر قابض، تخت پر بیٹھا ہوا، تو جو مالوے ایک بہت بڑی ریاست تھی ہندوستان کی، مالوے، یہ رہا اس کا نام. مالوے ایک ریاست تھی. اس کے بادشاہ نے، حاکم نے دلی پر حملہ کر دیا تاکہ سید محمد خان کو تخت سے ہٹا کر اپنی حکومت قائم کی جائے. اچھا پھر ہوا کیا، یہ اکیلا اس کا مقابلہ مالوے کی فوج کا نہیں کر سکتا تھا. اس نے آواز دی پنجاب کے گورنر کو، حاکم کو، کہ میری امداد کرو، میری مدد کرو. اس نے فوج بھیجی. پنجاب کے حاکم نے مالوے کی فوج کا مقابلہ کرنے کے لیے. اور اس وقت 1433 میں کیا تھا کہ جو پنجاب کا حاکم تھا اس کا نام تھا بہلول خان. بہلول خان لودھی. اب لودھی آپ کو پکچر میں دکھائی دے گا. خاندان، یہ نئی انٹری ہے ہندوستان کی تاریخ میں. یہ نوٹ کریں، یاد رکھیں. 1433 میں یہ ان کی
انٹروڈکشن ہوتا ہے تاریخ ہندوستان میں، اور پہلا بندہ تھا جو آیا اس کی فیور کے لیے، امداد کے لیے، سید محمد کی امداد کے لیے، اس کا نام تھا بہلول خان لودھی، اور یہ گورنر تھا، حاکم تھا پنجاب کا۔ ان دونوں، اس نے جا کر مالوے کی فوج کی جئی کی تئی پھیر دی۔ مالوے کی فوج جو حملہ کرنے آئی تھی، پنجاب کی فوجوں نے ان کو بھاگنے پر مجبور کر دیا کہ دفع ہو جاؤ، یہاں سے نکل جاؤ، اور وہ واقعی، اور جے کار کس کی ہو گئی؟ لودھی خاندان کی۔ یہ نئی انٹری ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں، کیونکہ آگے اس کا ذکر آئے گا۔ سادات خاندان کے بعد لودھی خاندان جو ہے وہ قابض رہا ہے تخت دلی پر۔ یہ دو بڑے خاندان تھے جو مغلوں سے پہلے دلی کو آکوپائی کیے رکھا، اپنے قبضے میں رکھا، اس کے اوپر براجمان رہے دلی کے تخت پر۔ سادات خان چل رہا ہے، اور اب نیا جو کریکٹر اس میں انٹروڈیوس ہوتا ہے وہ ہے بہلول خان لودھی۔ یہ پنجاب کا حاکم تھا، یہ چیز نوٹ کر لیا کریں۔ یہ رہا جی۔ اچھا، اس صوبے دار نے آ کے مدد کی اور مالوے کی فوجوں کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ اب ہوا کیا کہ جو سید محمد تھا، جس کی حکومت تھی دلی پہ، یہ 1443 میں وفات پا جاتا ہے، خود طبعی موت مرتا ہے 1443 میں۔ اس سن میں یہ صاحب جو تھے سید محمد خان، جو دلی کے بادشاہ تھے، یہ وفات پا گئے، ان کی فوتگی ہو گئی، یہ طبعی موت مرے۔ اور جب ان کی وفات ہوتی ہے تو پھر ان کا ایک بیٹا تھا جس کا نام تھا سید علاء الدین۔ ان صاحب کا ایک بیٹا تھا سید علاء الدین۔ یہ نوٹ فرمائیں، سید علاء الدین خان، یہ 1443 میں اپنے باپ سید محمد خان کی وفات کے بعد یہ بندہ تخت دلی پر براجمان ہوا، دلی کے تخت پر۔ اس نے اپنی حکومت کا، اپنے قبضے کا اعلان کر دیا۔ یہ بیٹا تھا سید محمد خان کا، اور ان کا پنجاب کے گورنر کے ساتھ، وہ لودھی خاندان کے پاس تھی گورنرشپ پنجاب کی، ان کے ساتھ بڑا اچھا میل ملاپ اور تعلق رہا۔ اچھا، جب یہ سید علاء الدین صاحب جو ہیں یہ بادشاہ بنے، کب؟ 1443 میں۔ یہ نوٹ کر لیں اپنی اپنی کاپی پر، اگر آپ کو ضرورت پڑے، کسی کو شوق ہو تو۔ یہ پہلا بندہ تھا ہندوستان کی تاریخ میں، کون؟ سید علاء الدین، کہ اس نے اپنی مرضی سے، اپنی خوشی سے تخت دلی کو چھوڑ دیا۔ یہ خاص بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ سادات خاندان کی حکومت کو اس نے اپنے ہاتھوں سے توڑ دیا۔ اس لڑی کو کیوں توڑا؟ اس نے چند سال وہاں بیٹھا دلی، تخت دلی پر، اور اس نے محسوس یہ کیا کہ بادشاہت کرنا، ان جھنجھٹوں میں پڑنا میری مزاج ہی کے خلاف ہے، میرا مزاج نہیں ہے، میں اس کے لیے بنا ہوا ہی نہیں ہوں، میری مٹی اس طرح کی نہیں ہے۔ یہ تصوف سے اس کا لگاؤ تھا، دین کی طرف مائل تھا۔ اس نے سوچا کہ نہیں، یہ کام میرے کرنے کا نہیں ہے۔ اور پھر سید علاء الدین نے، یہ صاحب جو تھے، انہوں نے دعوت دی کہ میرے جیتے جی اپنے ہاتھوں سے بہلول خان لودھی کو، وہی پنجاب کا گورنر جی، بہلول خان لودھی، اس کو اپنے ہاتھوں سے اس نے تخت سونپ دیا، دے دیا، اس کو مسند دے دی، بادشاہت دلی کی اس کے حوالے کر دی۔ بہلول خان لودھی یہ تخت پر بیٹھ گیا ہندوستان کے، اور اس بندے نے سید علاء الدین نے واپس جا کر وہی اپنا آبائی پیشہ
کاشتکاری کرتا رہا اور پرسکون زندگی گزاری ہے. پھر اس نے کسی سیاسی کام میں مداخلت نہیں کی، نہ حکومتی معاملات میں کوئی ٹانگ اڑانے کی کوشش کی، بلکہ اپنے کام سے کام رکھا اور اپنا کام جو اس کی ریاست تھی، اس کی جاگیر تھی، بہت بڑا رقبہ، اس کو جا کے کاشتکاری کرتا رہا اور وہیں پہ تبلیغ کا کام بھی اس نے جاری رکھا اور اپنی زندگی کے آخری ایام تک اسی کام میں لگا رہا. لیکن یہاں پہ آ کر اس بندے کے دور حکومت، اس کے عمل نے سادات خاندان کو کک آؤٹ کر دیا دلی کے سلطنت سے. یہ نوٹ کرنے کی چیز ہے. اور ایک نیا خاندان آ کر دلی پر قابض ہوا، وہ تھا لودھی خاندان. اس پہلا بادشاہ تھا بہلول خان لودھی. جی یہ نوٹ کر لیں. علاء الدین صاحب سید سادات خاندان سے تھے، سید زادے تھے. وہ 28 سال تک تخت دلی سے اترنے کے بعد 28 سال تک اپنے کام میں، کاشتکاری میں مشغول رہے، دین کی اشاعت و ترویج میں اپنی خدمات ادا کرتے رہے، تبلیغ و نصیحت کا کام کرتے رہے، اور آخر 28 سال بعد قضائے الہی سے وفات پا گئے. لیکن ان کا خاصا تاریخ میں ذکر اس لیے ہے کہ انہوں نے سادات خاندان کو مائنس کر کے، جن کی یہ وراثت تھی تخت دلی، سیدوں کا تھا، دیکھا جائے تو پچھلی 3 نسلوں سے سید ہی قابض تھے. اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنے یار، اپنے ہمدرد، اپنے مخلص لوگوں کو، یعنی لودھی خاندان کو، پنجاب کے گورنر کو تخت دلی اپنے ہاتھوں سے پیش کر دیا، اور یوں ایک نیا خاندان انٹروڈیوس ہوا. وہ تھا لودھی خاندان. کل انشاءاللہ مختصر کر کے، آج جیسے میں نے سادات کو، میں نے 2 سطریں آپ کو 2 لائنیں پڑھا کے نا سادات خاندان کو ویلا کر دیا. واقعات کی طرف میں نہیں جاتا، اس لیے کہ میں پورے ایک صفحے سے صرف 1-2 لائنیں لیتا ہوں جو آپ کو بتانی ہے. اتنا اختصار سے مختصر کر کے پیش کر رہا ہوں. اب اس سے زیادہ مختصر ہو نہیں سکتا. کروں گا اگر تو پھر وہ آپ کے پلے بھی کچھ نہیں پڑے گا اور مجھے بھی پڑھانے کا مزہ نہیں آئے گا. اتنا تو آپ کو برداشت کرنا پڑے گا. اپنی کاپی میں یہ چیزیں نوٹ کر لیا کریں، آپ کے کام آئیں گی. لیکن یہ وہی لوگ کریں جو تاریخ ہندوستان سے شغف رکھتے ہیں، شوق رکھتے ہیں اور تجسس رکھتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں، اور خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جو ہندوستان تھا یہ کن کن مصائب، کن کن احوال میں، کس کس موقع پر کہاں کہاں پھنسا رہا، کہاں کہاں اس نے عروج دیکھا آسمان کو چھوتا ہوا، اور کہاں اس نے زوال دیکھا جو زمین سے بھی نیچے گرا ہوا تھا. جی صاحب، آج کے پروگرام کا پہلا سیگمنٹ یہیں پہ میرا خیال ہے کلوز کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں میں آپ کو لودھی خاندان کا احوال بتا دوں گا، اور ہم 3-4 دن تک پہنچ جائیں گے مغل خاندان میں. تو پھر مغلوں کی بات ہوگی، وہ میں نے آپ سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ وہ مختصر کر کے نہیں سناؤں گا، وہ پوری تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا مغل بادشاہوں کے بارے میں. آپ حیران ہوں گے کہ اگر صرف مغلوں کے اوپر ہی 2 مہینے لگ گئے، لیکن وہاں پہ میں نے آپ کو تفصیلات بتانی ہے، یہ میں نے وعدہ کیا ہوا. جی آج کے پروگرام کا دوسرا اور مزیدار سیگمنٹ، آپ کا فیوریٹ، آپ کا پسندیدہ سیگمنٹ، آج کا لفظ. جی یہ نوٹ فرمائیں، آج کا لفظ کیا ہے. یہ کیا لکھا ہے میں نے؟ شرط. یہی لکھا ہے. آپ نے سنا، پڑھا، لکھا، دیکھتے ہوں گے نا، سنتے ہوں گے نا. کون ہے ایسا جس نے یہ لفظ نہیں سنا، نہیں پڑھا کتابوں میں، اخباروں میں، رسالوں میں؟ شرط، شرط لگانا. کیا مطلب ہوتا ہے اس کا، شرط لگانے کا؟ بتائیں ذرا. پہلے تو یہ نوٹ کر لیں کہ یہ عربی کا لفظ ہے. شرط عربی کا لفظ ہے، اور شرط لگانے کا مطلب ہوتا ہے رقم داؤ پر لگانا، سٹیک پر لگا دینا اپنی کوئی چیز.
दाव पे लगा, रकम हो या कोई जायदाद हो, प्रॉपर्टी हो, उसे दाव पर लगा देने को कहते हैं शर्त लगाना। यही मतलब है ना, यही है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, ये गलत है इसका मायना शर्त का। शर्त लफ्ज है अरबी का और इसका मतलब होता है ये निशान लगाना। शर्त का मतलब असल में हुआ क्या करता था कि बहुत साल, सदियों पुरानी बात है, अरबों में ऊंटों की दौड़ का रिवाज बहुत सदियों पुराना है। सदियों पुराने इस रिवाज में हर कॉन्टेस्टेंट जो था, जो मालक था ऊंट का, उसकी कोशिश और ख्वाहिश ये होती थी कि मैं अपने ऊंट के ऊपर कोई निशान लगा दूं ताकि मुझे दूर से नजर आ जाए कि मेरा ऊंट वो है। दोनों साइडों पे उसके कोई खास रंग का निशान लगा देते थे, इसे शर्त कहा जाता था। हुआ ये होगा कि किसी अरबी ने अपने मुलाजिम से कहा, बेटा शर्त लगा दी है अपने ऊंट पे। उस मुलाजिम ने कहा होगा जी जी लगा दी है। अब सुनने वाला होगा कोई एशियन, उसने फौरन समझा अच्छा जेड़े पैसे दाव पे लगाए हैं उसे शर्त कहते हैं। वो गलत समझा और उसने आके यहाँ लोगों को बता दिया और ये लफ्ज़ उर्दू में, हिंदी में ये राइज हो गया, जो गलतुल आम हो चुका है। इसे अब दुरुस्तगी भी नहीं कर सकते, इसे ऐसे ही चलना पड़ेगा इसके साथ। अच्छा अब चलते हैं जी शर्त, इसकी थोड़ी सी और मैं आपको इसकी गिरा खोल के दिखाता हूँ। शर्त की फैमिली का एक लफ्ज है शुरता। शर्त से इसी फैमिली का लफ्ज है शुरता। शुरता अरबी में, सऊदी अरब में कहा जाता है पुलिस के महकमे को। क्यों शुरता कहा जाता है? इसलिए कि उनके खास वर्दी के ऊपर यहाँ और शोल्डर्स पे खास निशान लगा हुआ होता है, इसलिए उसे शुरता कहते हैं, पुलिस के महकमे को। कि उनके कंधों पर और यहाँ सीने पर एक खास निशान लगा हुआ होता है पुलिस डिपार्टमेंट का, इसलिए कहते हैं ये शुरता है, यानी पुलिस का महकमा है। अच्छा इसको भी मिस यूज किया जाता है, इस लफ्ज को भी, शुरता को भी। वहां पे जो सिपाही फिरते हैं ना, हमारे पाकिस्तानी कहते हैं कि वो शुरता आ गया। वो शुरता नहीं है, वो अगर अकेला है कोई पुलिस वाला तो उसे ये कहना चाहिए, ये देखिए आखिर में नीचे मैंने क्या लिखा है, शुरती। अकेला अगर कोई पुलिस वाला आया है तो उसे कहेंगे शुरती, लेकिन हमारे पाकिस्तानी आज भी उसे शुरता कहते हैं, कम इल्मी की वजह से कहते हैं जी शुरता। शुरता का मतलब तो है पुलिस का महकमा सारा, उसे शुरता कहते हैं। और क्यों कहते हैं? निशान लगाने की वजह से। उम्मीद है आप समझ गए होंगे यार, अगर नहीं समझ आई तो बता दें, मैं दोबारा एक्सप्लेन करने के लिए तैयार हूं जी। प्रोग्राम का तीसरा और आखिरी सेगमेंट आपकी खिदमत में पेश जी। प्रोग्राम का तीसरा और आखिरी सेगमेंट आज की बात आपकी खिदमत में क्या पेश करूं? चलो कुछ ना कुछ तो कहना होता है ना, खाना पूरी तो करना होती है। मेरे ख्याल से, मेरी सोच है अपनी, आप इससे इख्तलाफ भी कर सकते हैं, आपको हक हासिल है। मैं ये समझता हूं कि अगर आपका किसी जगह पे, किसी मजलिस में, किसी कठ में, किसी फैमिली में, किसी भी जगह पे आपका होना और ना होना, गौर कीजिएगा, आप वहां हो या ना हो, कुछ फर्क ना पड़ता हो, तो वहां से आपका हिजरत कर जाना, नकल मकानी कर जाना, निकल जाना, आपके अपने मुफाद में है, आपकी कद काठ में, आपकी वैल्यू में, आपकी इज्जत में,
آپ کے ظرف کے میں اضافے کا باعث بنے گی یہ چیز. اور اگر آپ بغیر اپنی ویلیو وقت کو مٹی میں ملانا چاہتے ہیں تو پھر ایسی جگہ پہ بار بار جایا کریں, پھر تو آپ کا جانا بنتا ہے. یہ میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا. اگر آپ کسی کو بری لگی ہو تو پیشگی معذرت کر لیتا ہوں, معافی مانگ لیتا ہوں. اور کمنٹس میں اپنی فیڈ بیک کا ضرور اظہار کیا کریں, مجھے انتظار رہتا ہے, میں دیکھا کرتا ہوں, پڑھا کرتا ہوں. خوش رہیں, خوش رکھیں. اللہ سونا آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق دے. اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھا کریں. اللہ حافظ اور پاکستان زندہ باد.